یہ سوشل میڈیا کا کردار کیسا رہا آپ کے کانفلکٹ میں؟ یعنی کہ جب آپ کا وہ سب سے پہلا تو جو واقعہ ہوا وہ ایک مارننگ شو کے اندر، میں اس کے ہوسٹ کا نام نہیں لیتا، لیکن جب واقعہ وہ ہوا وہ بڑا ہی عجیب تھا. اس سے پہلے آپ کی میری بات ہو رہی تھی جس میں نے آپ کو کہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب آپ تھوڑا کام ڈاؤن رہیں، ہم چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. ساری بات آپ کو بتائی تھی، آپ نے مجھے بتائی تھی. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ آپ کام ڈاؤن رہیں، ہم حارث سے بات کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کرنا ہے، ہم بات چیت کر کے طے کرتے ہیں. بالکل ایسے. لیکن وہ مارننگ شو میں کیسے ایک دم سے وہ چیزیں نکل گئیں وہ مجھے سمجھ نہیں، کیونکہ یہ بڑا پریشان تھا حارث کہ وہ کیوں ہوا، اور یہ ان کی ہوسٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ اس کو غصہ آیا تھا. ویسے غصہ تو مجھے بھی آیا تھا اس ہوسٹ کے اوپر، لیکن وہ کیوں نکل گیا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں وہ بات ہو رہی تھی مولا علی اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی محبت کے حوالے سے. تو کیونکہ میں اس کرب اور اس تکلیف سے گزر رہی تھی جو میرے ساتھ سلسلے جو ہے وہ چل رہے تھے، میں وہ سب چیزیں مینٹلی ٹارچر نظر نہیں آتا. جی ٹھیک کہہ رہی ہیں. زندگی میں اگر آپ کسی مینٹل ٹارچر سے گزر رہے ہیں تو وہ آپ کو اسپیسیفک کوئی نشان ظاہر نہیں ہوگا، کوئی آپ کو جو ہے وہ ڈنڈے مار کے زخمی کر سکتا ہے، آپ جا کے ڈاکٹر کو چیک اپ کروا سکتے ہیں، لیکن ہم ماہر نفسیات جانتے ہیں کہ ایک مینٹل ٹارچر ہوا انسان جو ہے وہ کتنا تکلیف میں ہوتا ہے. اور اپنی بات کسی سے اگر میرے جیسا بندہ ہو کہ جس کی پوری دنیا میں جو ہے وہ لوگ بات سنتے ہوں، تو وہ اگر اپنی بات کسی کے ساتھ کرے تو اس کی بات پہ لوگ شاید یقین بھی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں جیسے لوگوں نے اڑایا. میری بات وہ تھی نہیں جو بیان کی گئی، میری بات، میری وہ تکلیف، میری وہ اذیت وہ ڈراماٹائز ہو گئی. جب وہ ڈراماٹائز ہوئی تو لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا، لوگوں نے جگہ جگہ میمز بنانی شروع کی، مجھے اور ذہنی اذیت دی گئی. اچھا آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی بڑا پریشان تھا، اس نے مجھے فون آیا، اس نے کہا یہ بڑا غلط ہو گیا ہے، اور جو چیز میرے والد صاحب نے میرے ساتھ بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو کیسے کریں. میں نے ان کو بھی کہا کہ آپ ریسٹ اس کو کام ڈاؤن ہونے دیں. یہ ٹی وی کے اوپر آ گیا، میں خود حیران تھا کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیا پرابلم ہو گئی. اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد آپ کو پتا ہے کہ اگنائٹ کر گئی تھی بہت ساری چیزیں، جو میاں بیوی کی بات گھر میں چار دیواری میں ہونی چاہیے تھی، وہ ہنڈیا بیچ چوراہے پھوڑ دی کسی نے. شاید اس نے اپنے لیے اپنی اس کے لیے ٹاپک کے لیے کیا ہو، یا اس کے ذہن میں کیا ہو ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. اچھا میں آپ کو ایک اور چیز یہاں پر کلیئر کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں وہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا وہ شاید ان کی اپنی نیچر یا اپنی بات ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا جو پرپس تھا نا وہ کسی کا گھر توڑنا یا تکلیف یا اذیت پہنچانا نہیں تھا. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہی ہوں. وہ بھی چینل کی ایک اینکر ہیں، ہم پازیٹیو سوچتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا کرنا کسی کا بھی مقصد نہیں تھا، ایسا کرنا میرا بھی مقصد. اچھا پھر یہ ہو گیا ڈاکٹر صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے ایک اینکر میں، ایک جرنلسٹ میں، کہ اگر کوئی خبر وہ جرنلسٹ نہیں ہے، کوئی بات منہ سے نکل جائے گی تو اس کا سوسائٹی پہ کیا اثر ہوگا، کوئی نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا، میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ذہن میں ہونے چاہیے. اچھا حارث بھائی آپ نے تو جرنلزم پڑھا؟ جی پڑھا. دیکھیں ہم جو جرنلزم پڑھ کے آئے ہیں وہ جرنلسٹ کہلواتے ہیں. اب جس نے جرنلزم پڑھا ہی نہیں، اس کو کوڈ آف ایتھکس کا پتہ ہی نہیں ہے نا. اس نے تو ہم کو جرنلزم کرتے دیکھ کے جرنلزم بنانی شروع کر دی ہے نا. وہ ان کو شاید اس بارے میں اندازہ نہیں ہے، کیونکہ وہ سوشل شوبز کی ان سے تعلق رکھتی ہیں، فیلڈ سے، انڈسٹری سے. تو جرنلزم کو اس سے نہیں جوڑنا چاہیے، نہ انہیں جرنلسٹ کہا جانا چاہیے. میں اسٹرانگلی اس کیس کو فائٹ کرتا ہوں کہ جو جرنلسٹ نہیں ہے اس کو جرنلسٹ نہیں کہا جانا چاہیے. جو پڑھ کے نہیں آیا، جس نے جرنلزم پڑھا نہیں ہے، جس کو کوڈ آف ایتھکس کا پتہ نہیں ہے، جس نے ڈگری جرنلزم کی نہیں لی، وہ کسی صورت میں جرنلسٹ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. جس طرح ڈاکٹر بغیر ڈگری کے ڈاکٹر کہلانے کا حقدار نہیں. جی بالکل. اچھا میں نے ایک ویڈیو بنائی 15 دن پہلے، میں نے کہا کہ حکومت پاکستان کو ڈیجیٹل میڈیا کے لیے اسکروٹنی کے لیے ایک پیپر رکھنا چاہیے جس میں انٹرنیشنل افیئرس پہ 15 صرف کوئز کے کویسچن، آپ کو پتہ ہے 15 کرنٹ افیئرس کے 15 نہیں. وہ تو یہ تو اب آپ پڑھانے پہ چلیں گے، پڑھنا یہ تو جو اتنا لوگ ہو گئے تو وہ پتہ نہیں پڑھنے پہ آتے ہیں. اچھا میں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا کا سارا جو کردار تھا، میں یہ ضرور میں جاننا، اسی لیے میں پہلے آپ سے ہی پوچھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا کردار، کیونکہ میں نے یہ دیکھا کہ ہر بندہ آپ کا انٹرویو کرنا چاہ رہا تھا. کچھ انٹرویوز میں تو مجھے آپ کے چہرے کے اوپر وہ تاثرات بھی نظر آئے کہ آپ ولنگلی یہ انٹرویو نہیں کرنا چاہ رہی لیکن ہو رہے ہیں وہ انٹرویو. یہ سوشل میڈیا کا کیا ڈرامہ ہے؟ یہ نئے ولاگرز، نئی یہ کیا کہتے ہیں پوڈ کاسٹ، یہ تو تباہ کن بڑھ گئے ہیں نا. آپ کو میں سچائی بتاؤں، اس سوشل میڈیا کی بہت سارے لوگ بلیک میلرز ہیں، آپ کو بلیک میل کرتے ہیں. اگر آپ ان کو انٹرویو نہیں دیتے تو یہ آپ کے خلاف جو لوگ بولتے ہیں، جو لوگ بھونکتے ہیں، ان کو بٹھا کر ان کے انٹرویو کر لیتے ہیں. یہ باقاعدہ ان کو 4-5 ہزار روپے دے کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ باتیں کرو. یہاں تک جو ہے وہ میں نے چیزیں جو ہے یہاں پہ ہینڈل کی ہیں.
آپ یہ دیکھیں کہ ایک عورت ان کے لیے اتنی مشکل ہو گئی کہ اس نے ذرا سا جو ہے وہ کہیں پر کھڑے ہو کر کے کوئی بات کر دی تو اس کے خلاف ساری دنیا جو ہے وہ کھڑی کر دی. اس نے جو ہے وہ اگر اپنی زندگی کی کوئی پریشانی یا تکلیف جو ہے وہ کہیں پہ شیئر کر دی تو اس کو جو ہے وہ کرٹیسزم میں جو ہے وہ لا کے اس کا تماشا بنایا گیا. آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ کیا یہ سوشل میڈیا ہر وقت ڈاکٹر نبیہ کے پیچھے پڑا رہتا ہے؟ دیکھیں نام تو میرا استعمال ہوتا ہے نا, تصویر تو میری استعمال ہوتی ہے, ان کو ویوز آتے ہیں, ان کے ڈالرز لگے ہوئے ہیں. یہ جب میری تصویر لگاتے ہیں, جب میرے خلاف جو ہے وہ سازش کرنے والے کو بھی ویوز آتے ہیں اور میرے حق میں بولنے والے کو بھی ویوز آتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں کیونکہ نیگیٹیوٹی زیادہ ہے تو جو نیگیٹیوٹی کرتا ہے اس کو زیادہ ویوز آتے ہیں. اب ایسے انفلوئنسرز, اللہ معاف کرے, جن کو آپ انفلوئنسرز کہنا بھی جو ہے وہ توہین ہوگی انفلوئنسر کی, تو وہ لوگ بھی بیٹھ کر جو ہے وہ تبصرے کر رہے تھے. بڑے بڑے سیاست دانوں پہ باتیں کرنے والے, اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ تجزیہ کار, وہ بیٹھ کے ڈاکٹر نبیہہ کو ڈسکس کر رہے تھے. مجھے تو لگ رہا تھا کہ میری کوئی شہرت جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف سے بھی زیادہ ہے. نہیں ماشاءاللہ شہرت تو آپ کی بہت اچھی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ پھر باقاعدہ طور پہ یہ بات ہوئی. لیکن میں ایک بات کہوں گی کہ آپ تو مردوں کے حقوق کی لمبردار ہیں. جی بالکل ہوں, اب بھی ہوں, آج بھی ہوں, ہمیشہ رہوں گی, مرتے دم تک ہوں. میں مرد کی عزت کرتی تھی, کرتی ہوں, کرتی رہوں گی, اور میں ہمیشہ عزت دار اور خاندانی مرد کو پریفر کرتی ہوں. یہ جو انفلوئنسرز جن کی آپ نے بات کی ہے, سوشل میڈیا انفلوئنسرز جتنے بھی ہیں, یہ ان کا جو رول ہے یہ کیسا سمجھتی ہیں؟ سارے نہیں, سارے تو غلط نہیں ہوتے. دیکھیں چند ہی گندی جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو گند پھیلاتے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مجھے کالز کرتے تھے اور مجھے کال کر کے کہتے تھے اگر آپ نے ہمیں انٹرویو نہ دیا تو ہم آپ کے مخالفین کے پاس جا کے انٹرویو کریں گے اور آپ پہ گند اچھلوائیں گے. تو میں نے انہیں پتہ کیا کہا, میں نے کہا آپ ایک کام کریں, میرے مخالفین کے پاس جائیں اور ان سے جو ہے وہ انٹرویو کروائیں. اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا, اور پھر میں نے دیکھا کہ میرے خلاف گند بولنے والوں کی تعداد میں جو ہے وہ آہستہ آہستہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے. ہر بندہ جو ہے وہ ڈاکٹر نبیہہ نے یہ کر دیا, ڈاکٹر نبیہہ کس تکلیف سے گزری, ڈاکٹر نبیہہ نے اپنا سمجھ کے اگر تمہارے ساتھ کوئی بات شیئر کی تو تم نے اس کا تماشا بنایا. اس چیز کو کسی نے نہیں دیکھا, لیکن ڈاکٹر نبیہہ نے یہ بات کر دی, یہ ان کو بڑی چبھی. کبھی میری کریڈیبلٹی پہ جو ہے انگلی اٹھاتے ہیں, وہ آپ کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے نکل پڑے. ثابت کرنے پر دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, مجھے اللہ کی اس انصاف سے بڑی خوشی ہوتی ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو تمہیں ایذا دینے والی باتیں کرتے ہیں تم گھبرانا نہیں, میں سب دیکھ رہا ہوں, اور اللہ سب دیکھ رہا ہے. یعنی بدلہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے, بندہ نہیں کسی سے بدلہ لے سکتا, اور میں ان سے بدلہ لے بھی نہیں سکتی. لیکن جس نے میرا دل دکھایا ہے, مجھے تکلیف پہنچائی ہے, اذیت پہنچائی ہے, میں نے اپنا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں چھوڑا. بے شک بہت اچھا کیا. حارث بھائی, یہ جب آپ کی تو فیملی کی بات تھی, میں آپ کی ساری فیملی کو جانتا ہوں, اور یہ جتنی بھی باتیں ہو رہی تھیں آپ کی فیملی کو ڈسکس کیا جا رہا تھا, اور جو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحبہ نے باتیں کی بھی نہیں وہ بھی کی جا رہی تھیں, بہت سارے لوگ اس کے اوپر باتیں کر رہے تھے. آپ کو یہ سوشل میڈیا کیسا لگ رہا تھا اس وقت؟ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے مجھے شاید 7-8 سال ہو گئے ہیں. تب شاید الیکٹرانک میڈیا کا عروج تھا اور سوشل میڈیا بھی نیا آیا تھا, اور اس کی پہلی تنظیم بھی میں نے بنائی جس کو آپ جانتے ہیں, ینگ میڈیا ایسوسی ایشن. اب جو سوشل میڈیا ہے نا وہ صرف کریکٹر اسیسینیشن ہے, کردار کشی ہے. جتنی گندی تحریر, جتنا گندا تھمبنیل, اتنے زیادہ ویوز. اور جب تحریر میں کچھ ایسا لکھا ہوگا یا تھمبنیل میں کچھ ایسا بنا ہوگا جو اس ویڈیو میں بھی نہیں ہوگا, اس کے بھی زیادہ ویوز.